ابھی ہمارے سامنے حالات ہیں نا فلسطین والے، ابھی یہ مسئلہ ہمیں جلدی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور تیرے رب نے یہ خبر دے دی پہلے ہی کہ قیامت تک ان کے اوپر ایسے لوگ مسلط کیے جاتے رہیں گے جو انہیں دردناک عذاب دیتے رہیں گے۔ بھائی میرے کیا کہا اللہ نے؟ قیامت تک ان پر ایسے لوگ مقرر کرتا رہے گا، مسلط کرتا رہے گا اللہ، جو انہیں دردناک عذابوں سے گزاریں گے۔ کون؟ بنی اسرائیل، موجودہ یہود۔ حالانکہ یہ علیحدہ ایک مسئلہ ہے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو بھائی درسوں میں آتے ہیں انہیں یاد ہوگا، میں نے یہ مسئلہ پہلے بتایا تھا، یہودی بنی اسرائیلی نہیں ہے۔ جو یہودی خود کو بنی اسرائیل کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے، مطلب علمی اعتبار سے بات کریں تو ان کا بنی اسرائیلی ہونا ثابت نہیں ہے، لیکن چلو انہوں نے اپنا انتصاب کیا ہے بنی اسرائیل کی طرف، تو ہمیں بھی تسلیم۔ جب تسلیم تو ان کے لیے قانون اللہ کا کیا ہے کہ ہم نے قیامت تک ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتے رہنا ہے جو ان کو عذابوں سے، ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب تو شدید پکڑ کرنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں کیسی حالات کے اندر تھے یہ کہ فرعون نے، رامسیس فرعون اس زمانے کا، اس نے ان کے سارے لڑنے کے لائق جو لوگ تھے سب کو قتل کروا دیا، اور بچوں کو گھروں پہ جا جا کے سپاہی دروازہ بجاتے اندر گھستے، بچے نکال کے باہر لا کے ذبح کر کے ڈال کے چلے جاتے۔ لڑکے سمجھ رہے ہیں بات کو؟ صرف بوڑھے اور لڑکیاں چھوڑتے، بوڑھے اور لڑکیاں چھوڑتے۔ اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، ان میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو بنی اسرائیلی عورتوں کی عصمت دری نہیں کرتا تھا، پتا آپ؟ جیسے ایک گروہ تو ان میں ایسا بھی تھا، مطلب اب ظاہر ہے وہ کوئی مطلب مومن مسلم قسم کے لوگ تو تھے نہیں، تو انسان پرست لوگ تھے، فرعون کی پرستش کرتے تھے، اس کے آگے رکوع سجدہ کرتے تھے، ظالم قسم کے لوگ تھے۔ انسانی اقدار ان میں تھے ہی نہیں۔ انسانی اقدار دیندار لوگوں میں ہوتے ہیں، بے دین لوگوں میں انسانی اقدار نہیں ہوتے، وہ تو صرف کچھ تہذیبات ہوتی ہیں جو ان کے یہاں چلی آ رہی ہوتی ہیں۔ ایک گروہ بنی اسرائیلی عورتوں کی عصمت دری نہیں کرتا تھا، ان کی عزت نہیں لوٹتا تھا۔ وجہ کیا ہوتی تھی اس کی؟ وہ کہتے تھے یہ پلید ہے، نجس ہے، ناپاک ہے، ہم ان کے قریب جائیں گے ہم ناپاک ہو جائیں گے۔ یار اندازہ کریں کہ وہ کس درجے کی بے عزتی سے انہیں گزار رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ فوجی ہے، فاتح ہے، قابض ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ مرد تو سارے مار دیے، عورتوں کے ساتھ جو چاہے کریں، قیدی عورتیں، لیکن ان عورتوں کا ہاتھ بھی نہیں رکھو، پلید ہے، ناپاک ہے، نجس۔ ان بوڑھوں پہ، ان عورتوں پہ، ان بچوں پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ان کے سامنے ان کے بڑے مار دیے گئے سارے، ان کے بچے دباؤ۔ کون ہے؟ بنی اسرائیلی۔ کون؟ جو موجودہ یہودی ہیں۔ کون؟ جو یہی سب ہمیں کر کے دکھاتے ہیں، کہاں؟ جہاں ان کا زور ہوتا ہے۔ موجودہ مثال فلسطین، ایسے نا؟ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، جب ہم پچھلے سورہ اعراف میں پیچھے پڑھتے ہیں نا، پوری تفصیل پڑھ کے تو ہے پچھلے دنوں، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، اس نے قبول نہیں کری، اللہ ان کو دعوت دی، انہوں نے قبول کی، ان کو اپنے ساتھ ہجرت، یعنی پہلے لڑنے کے لیے کہا، انہوں نے کہا ہم تو 150 سالوں سے غلام ہیں، ہم کہاں لڑتے؟ اچھا، پھر وہ دن آ گیا کہ ہجرت کا حکم ہے، ہجرت کا حکم ہے، وہ نیل پہ پہنچے، نیل میں راستہ بن گیا، وہ پار ہو گیا، یہ ساری فوج غرق ہو گئی۔ بغیر لڑے اللہ رب العزت نے ان کے دشمن سے ان کو نجات دی۔ اب اس کے بعد ان کے لیے حکم ہو گیا کہ آپ نے شام کی طرف سفر کرنا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ فلسطین، جو موجودہ آج فلسطین ہے۔ بھائی اسرائیل تو کوئی ملک ہی نہیں ہے نا، کبھی تھا ہی نہیں، اسرائیل کو ملک ہے نہیں اور کبھی تھا نہیں، موجودہ کبھی ہوگا تو ہوگا، فی الحال نہیں۔ یہ جو آج ہمیں نظر آتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک زبردستی کی ایک ریاست بنانے کی کوشش ہے، جو ریاست ہے نہیں۔ نقشے پر بھی دیکھو گے تو وہ کسی طرح آپ کو ریاست سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ ریاست ہے کس طرح، آدھی ادھر آدھی ادھر۔